حق تعالی جل جلالہ کا بے حد فضل کرم احسان ہے جنہوں نے اس مبارک دن اور مبارک وقت میں اور مبارک مقام پہ اپنے گھر کی دین سیکھنے کی نسبت سے حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حق سچ کہتے سنتے اللہ رب العالمین عمل کی اور دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی عادت بنائیں جو یہاں سے سنتے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچاتے رہا کریں، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی دعا نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا شیئا، اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی، فبلغہ کما سمع، جیسے اسے سنا تھا اسے ایسے آگے پہنچا دیا، جیسے سنا آگے پہنچا دیا، تو اس کو حضور کی دعا نصیب ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب ہو گئی۔ تو جو بندہ روز کچھ اپنے گھر والوں کے ہی ایک حدیث سنا دے تو اس کو روز یہ دعا نصیب ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سورہ روم کی ان آیات میں سمجھا رہے ہیں قیامت کے روز دو قسم کے لوگ ہوں، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک ماننے والے اور ایک جو ماننے والے ہیں وہ اللہ سے مانگنے والے بھی ہوتے ہیں، جو ماننے والے نہیں وہ اللہ سے مانگنے والے بھی نہیں بن سکتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہوتے ہیں وہی ان کے در سے مانگنے والے بھی ہوتے ہیں، جو ان کی ماننے والے نہیں وہ ان کے در سے مانگنے والے بھی نہیں ہوتے۔ پھر رب العالمین ان دونوں قسموں کو الگ الگ بڑے نفیس انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ اب تو کوئی بندہ کوئی بھی کام کرے اور وہ کہے میں تو نیکی کی نیت سے کر رہا ہوں۔ بھائی نیکی کی نیت بھی ضروری ہے اور اس میں نیک عمل ہونے کی مہر بھی ضروری ہے، اور مہر وہ بندے نہیں لگائیں گے، وہ بندے نہیں لگائیں گے، وہ اللہ لگائیں گے یا اللہ کے رسول لگائیں گے۔ مہر نیکی ہے یا نہیں ہے وہ مہر اللہ لگائیں گے یا اللہ کی مہر اللہ کے رسول لگائیں گے۔ کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی عمل کو گھڑ لے اور کہے یہ بھی نیکی ہے، چاہے کتنا ہی اچھا کام ہو۔ نیکی وہی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یا آپ کا عمل ہے، آپ کا عمل ہے، یا آپ سے صحابہ نے دیکھا اور پھر صحابہ نے اس کو اجتماعی طور پہ کیا۔ اس کو میرے جملے سمجھنا ہے، اس کو اجتماعی طور پہ کیا ہے۔ انفرادی عمل اگر کسی کا ہے وہ عمل نبوی تو ہو سکتا ہے، وہ سنت نبوی نہیں ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں آپ نے کوئی عمل کیا اور پھر صحابہ نے اس کو آگے نہیں کیا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ عمل سنت نہیں ہے، اگر ہوتا تو صحابہ بھی اس کو ایسے ہی کرتے۔ آپ نے کوئی عمل کیا اور صحابہ نے بھی اس کو آگے کیا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ عمل سنت ہے۔ سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل چل کے تو راہ بن جائے، کوئی اجنبی آئے تو وہ دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے یہاں سے لوگ گزرے ہیں، راستہ بنا ہوا ہے، اور اگر کوئی راستہ نہ ہو تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ یہاں سے پھر کوئی گزرا نہیں ہے۔ سنت اس پگڈنڈی کو کہتے ہیں جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں یا گاؤں میں کبھی گئے ہیں اور گاؤں کے باہر کے حصے میں تو دو پہلیوں کے درمیان میں تقسیم تو ہوتی ہے پر ہر تقسیم ایسی نہیں ہوتی جس کے اوپر سے لوگ گزرتے ہوں۔ اکا دکا کوئی گزر بھی جائے تو راستہ نہیں بنتا، تو وہ بنیرا
وہ راستہ جس پر لوگ گزرتے جائیں گھاس واس ختم ہو جائے اور راستہ بن جائے اسے سنت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اعمال ہیں، پر سنت وہ عمل ہے جس پر صحابہ چلتے گئے، جس پر صحابہ نہیں چلے وہ حضور کا عمل ہے، اس کا ادب ہے، اس کا ادب ہے، لیکن وہ سنت۔ آپ نے جب حکم فرمایا تو کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت، اس پر تم نے چلنا ہے۔ تو بتا رہا تھا کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں، یہی بات ہو رہی نہیں، عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح وہ ہے جس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا عمل سے مہر ہو، یا آپ نے اسے پر خاموشی اختیار کی، صحابہ اسے اپناتے رہے۔ 3-4 دن پہلے پڑھاتے ہوئے ایک حدیث پاک آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن گھر گئے تو حضرت عائشہ کے پاس کچھ لڑکیاں جنگ بعاث جو اوس اور خزرج میں کے درمیان میں ہوئی تھی، اس میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ دونوں قبیلوں نے اپنے قبیلے کی بڑھائی اور اپنے قبیلے کی برتری کے لیے بڑی بہادری اور شجاعت سے جنگ لڑی۔ تو اب دونوں قبیلے اپنے ان سرداروں کی بہادری اور ان کی شجاعت کی داستانیں بتاتے تھے، نظم میں وہ اس کو گا کے سناتے تھے، اپنے بڑوں کی بہادری شجاعت۔ تو دونوں کس لیے لڑے تھے؟ اپنی بہادری شجاعت دکھانے کے لیے لڑے تھے، اللہ اس کے رسول کے تو نہیں لڑے تھے۔ بہرحال وہ گا رہی تھی اور پیغمبر تشریف لائے اور چارپائی بچھی ہوئی تھی، آپ اس پر لیٹ گئے اور منہ دوسری طرف کر لیے۔ وہ عورتیں نہیں تھیں، وہ جاریتان، لڑکیاں۔ لڑکی کب تک ہوتی ہے؟ جب تک بالغ ہو جائے تو آپ اسے لڑکی کہتے رہے، لیکن اصطلاح شرع میں وہ لڑکی وہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ جب بالغ ہو گئی تو ام المومنین حضرت عائشہ بتاتی ہیں وہ جاریتان تغنیان ہیں، 2 لڑکیاں جنگ بعاث گا رہی تھیں، پیغمبر آئے منہ ادھر کر کے لیٹ گئے، تھوڑی دیر میں پیچھے سے حضرت ابوبکر بھی آئے اور انہوں نے مجھے غصے سے کہا مزامیر الشیطان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیطانی آوازیں، یہ شیطانی آلات حضور کے سامنے۔ والد تھے، آگے سے جواب تھوڑی دینا تھا، چپ ہو گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابوبکر سے کہا دعہما، انہیں کچھ نہ کہو، ان لڑکیوں کو کچھ نہ کہو۔ لیکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ ادھر کر لینے سے اور حضرت ابوبکر کے جھڑکنے سے حضرت عائشہ یہ سمجھ گئیں کہ اگرچہ یہ حرام نہیں ہے تو تب بھی ادب کے خلاف ہے۔ سمجھ گئے؟ حرام بے اگرچہ نہیں ہے، اگر حرام ہوتی تو حضرت ابوبکر رکواتے اور رسول اللہ منع بھی نہ کرتے کہ بھی ان کو کرنے دو۔ ادب کے خلاف ہے، اس لیے جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلما شغلہ، جب ابوبکر کسی کام میں میرے ابا جی مشغول ہو گئے، حضور کے ساتھ گفتگو میں توجہ ان کی ادھر ہو گئی تو غمزتہما، میں نے ان دونوں کو آنکھوں کا اشارہ کیا تو وہ دونوں فخرجتا چلی گئی۔ اب حضور نے اس عمل کو کیا کہا؟ کچھ نہ کہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آج کل یہ حدیث پیش کر کے جب سکالر، جن کو آپ کہتے ہیں نا، سکالر کسے کہتے ہیں؟ سکالر کس سے نکلا ہے؟ جو اپنی سوچ سے بات کرتا ہے وہ سکالر ہے۔ آج ہمیں بھی بڑا شوق ہو گیا اسلامی مذہبی سکالر۔ صحابہ میں سے کوئی اپنے آپ کو سکالر کہلاتا تھا تابعین میں، اب ہم انگریزی سے اتنی مرعوب ہیں کہ وہ الفاظ جو انگریز کے ہاں ہیں وہ ہمارے ساتھ لگیں تو ہم بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے آپ کو ایک اشکال جو آج کل پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 2 اور لڑکیاں گا رہی تھی اور حضور نے منع نہیں کیا، حضرت ابوبکر نے منع بھی کیا، تو پھر بھی آپ نے کہا ان کو کرنے دو۔
یہاں تک حدیث سناتے ہیں، اگلی نہیں سناتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں فلما شغل، جب ابو بکر مشغول ہو گئے تو میں نے انہیں آنکھ کے اشارے سے نکال دیا، فخرجتا چلی گئی۔ تو اگر عمل پسندیدہ تھا تو انہیں نکالنے کی ضرورت تھی؟ تو میں عمل صالح کی بات بتا رہا تھا۔ یہاں ایک حدیث پاک بھی آپ غور سے سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا حضور سب سے اچھا خوش نصیب انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا اطال عمرہ، طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ سبحان اللہ۔ کون لوگوں میں سے اچھا کون ہے؟ من احسن الناس، لوگوں میں اچھا کون ہے؟ کیا فرمایا؟ طال عمرہ وحسن عملہ، عمر لمبی ہو عمل نیک ہو۔ سبحان اللہ، ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ویسے تو لمبا عمر جینا کوئی کمال کی بات نہیں، ہاں عمل حسنہ کے ساتھ اگر لمبی عمر مل جائے تو یہ حضور نے فرمایا اچھا ہے۔ صحابی نے پھر پوچھ لیا حضور من اشر الناس، لوگوں میں برا کون ہے؟ آپ نے فرمایا طال عمرہ وشر عملہ، عمر لمبی اور عمل گناہوں والے۔ بدترین کون ہے؟ برا کون ہے؟ عمر لمبی مل گئی اور ہائے ہائے، اللہ ہم سب کو پہلی قسم کے لوگوں میں سے بنا دے۔ یہ ساری باتیں ہوتی وعمل الصالحات پر۔ عمل صالح، عمل صالح کے لیے میں نے کیا عرض کیا؟ وہ عمل جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ تک جاتی ہو وہ عمل صالح ہے، اور جس عمل کی نسبت نہ جاتی ہو وہ عمل صالح۔ یہاں یہ ایک بات اور بھی بتاتا چلو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ لوگوں نے قرآن مجید سے کفر کا فتویٰ لگا دیا، ان کو خوارج کہتے تھے۔ پہلے وہ محبان علی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، پھر انہوں نے حضرت علی پر ہی کفر فتویٰ لگا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، وہ بھی قرآن پڑھ کر دلیل دے رہے ہیں؟ یہ آپ کے لیے ہے خاص طور پر جو غامدی جیسے اور یہ علمی جیسے سکالرز کو سن کر کہتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے جواب سنے، فرمایا قرآن پڑھتے ہیں اور معنی اپنی مرضی کا لیتے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن معنی مفہوم اپنی مرضی کا لیتے ہیں۔ تو ہر قرآن پڑھنے والے کو آپ سمجھے وہ قرآن پڑھتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہوگا؟ بھائی یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، ایک ٹھیک ہے ایک غلط ہے۔ زندگی میں فیصلہ کرو ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، ساری زندگی اس میں نہ لگے رہو کہ یہ بھی ٹھیک ہوگا وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ دونوں استاد شاگرد ساری زندگی یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ مرزا قادیانی کیا تھا۔ دونوں پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ جی مولویوں کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آئیں، وہ ایک صوفی بندہ تھا۔ کہتے ہیں تمہیں کہتا ہے کنجریوں کی اولاد ہے، تو کہتا ہے وہ صوفی بندہ تھا۔ لا حول ولا قوت، صوفی بندے ایسے بکواس کرتے ہیں، تصوف پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ تصوف تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے۔ موٹی سی بات ہے، کیا ہے؟ لوگ تجھے دکھ پہنچائے اور تو انہیں سکھ پہنچا۔ لوگ تجھے دکھ پہنچائیں تو انہیں سکھ پہنچا، وہ تجھے تکلیف دیں اور تو ان کے ساتھ بھلائی کر۔ اللہ اکبر۔ وعامل الصالحات فاولئک فہم فی روضۃ یحبرون، فہم فی روضۃ یحبرون۔ توجہ کریں گے، جس نے یہ تھوڑی سی زندگی، کتنی زندگی ہے یار، 60 70 سال 100 سال، اس میں سے آپ نے 15 سال تو بلوغت کے بغیر گزار دیے ہیں، باقی اس میں سے آپ نے 75 سال میں سے 15 سال سو کے گزار دیے، ادھے رہ گئے۔ اب یہ باقی جو ہے رہ گئے، اس تھوڑے سے وقت کو اگر اپنی خواہش سے نہ گزارے، رسول اللہ کی خواہش کے لئے، اپنی خواہش نہیں، حضور کی کیا خواہش تھی؟ حضرت عائشہ کی اپنی خواہش تھی کہ میں یہ سنوں، لیکن حضور کی خواہش محسوس ہوئی نہ سننے کی۔ سبحان اللہ، مومن کی شان ہی یہی ہے
جو میرے نبی کو پسند نہیں وہ مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مجھے وہ پسند ہے جو میرے نبی کو پسند نہیں، تو پھر میں گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ میں کیسا مومن ہوں۔ پھر میں اپنے گریبان میں جھانکوں تو صحیح، کبھی تنہائی میں سوچوں تو صحیح، میں کیسا مومن ہوں۔ پیغمبر تو فرما رہے ہیں مومن وہ ہے جس نے اپنی خواہش کو میری خواہش کے تابع کر دیا۔ تھوڑی سی زندگی عمل صالح، ایمان پھر عمل صالح، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ ایمان کے بغیر عمل صالح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عمل صالح کی حیثیت بھی تب ہے جب پہلے کیا ہے، بولیں پہلے کیا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کی قیمت ہے، جس کو آج ہم کچھ نہیں نہ سمجھتے ہیں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا قیمت ہے ایمان کی۔ اس پر کبھی عرض کروں گا ایمان کی کیا قیمت ہے آخرت میں جب پتہ چلے گا۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور یہ جو کافر ہیں یہ بھی تو بڑے اچھے عمل کرتے ہیں، کسی نے گنگا رام ہسپتال بنا دیا ہے۔ آج بھی بہت سارے دین سے بیزار ہمیں تانے مارتے ہیں، کیا یہ جس نے اتنا بڑا ہسپتال بنایا ہے لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، 100 سال سے اوپر ہو گیا، کیا یہ مولویوں کے ساتھ میں جہنم میں جائے گا؟ یار اسی جنت پہنچانا یا جہنم میں پہنچانا کا ٹھیکہ تھوڑی لے لے، ہمیں تو وہ بتانا ہے جو میرے حبیب نے بتایا ہے۔ میری عقل میں آ رہا ہے جو تو کہہ رہا ہے، پر میں نے اپنی عقل کو حضور کی عقل کے تابع کر دیا۔ اماں نے پوچھا، مومنوں کی ماں نے پوچھا کہ یہ بھی تو بڑے اچھے کام کرتے ہیں، کنویں بناتے ہیں، باغ لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، لوگ ان کے سائے میں بیٹھتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، ان سے جانور کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، جب کوئی کافر دنیا میں کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دیتے رہتے ہیں، اور کچھ رہ جائے تو موت کی سختی کو تھوڑا آسان کر دیتے ہیں تاکہ یہ بدلہ بھی ادھر ہی ختم ہو جائے۔ کافر کیوں کام کرتا ہے اس طرح کے، یہ بھی سن لیں۔ وہ معاشرے میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کرتا ہے، تو گنگا رام کا نام اب تک چل رہا ہے نبی، مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ جو مقصد حضور نے بتایا وہ تو تھا ہی نہیں، تو آپ اس کو جنت میں کھینچ کے لے جانا چاہتے ہیں تو میں تو نہیں روکتا، پر پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ فَأُولَئِكَ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَحْبَرُونَ۔ ایمان والو حضور کیا خوشخبری سنا رہے ہیں، تھوڑی سی زندگی ایمان اور عمل کے ساتھ گزارو، پھر تم باغات میں صرف ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا، آپ اور میں بھی کبھی شالامار باغ میں جاتے ہیں اور کوئی وہاں مہمان بھی آتا ہے تو وہ لگے پیچھے پروٹوکول ہوں نا، ہٹ جاؤ ہیں، ایسے ہی ہے نا، تو سارے لوگ اس کو باغ کو بھول جاتے ہیں اور اس کو دیکھنے لگتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے کہ نہیں موسیٰ؟ ایسے ہے نا، وہاں ہر اللہ فرما رہے ہیں فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَحْبَرُونَ، ہر جنتی کو اس کے باغات میں بڑا پروٹوکول دیا جائے گا۔ تو یہاں پروٹوکول مانگتا ہے، ہمارا یہ پروٹوکول کی جگہ ہی نہیں ہے، ہماری یہ پروٹوکول کی جگہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، اگر فلاں بندہ اللہ کا اتنا مقرب ہوتا ہے تو اس کو یہ تکلیفیں کیوں آتی؟ ہائے ہائے، آپ نے فرمایا جو میرے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے علت، بیماری، ذلت، صغار، پستی، کوئی نہ کوئی دروازہ کھولا جاتا ہے، اور اگر کامل ہو جائے تو پھر سارے دروازے کھل جاتے ہیں، سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے کوئی دوست آئے بڑے پریشان ہیں، تو وہ فیس بک پر آپ کی تصویر کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا، یہ لگا ہوا تھا، میں نے کہا یہ دس، یہ بتا یہاں جن لوگوں میں رہتا ہوں ان میں اللہ نے میری عزت کم کر دی ہے یا زیادہ کر دی ہے؟ میں جس ماحول میں رہتا ہوں یہاں میرے اعمال پہلے سے کم ہو گئے ہیں یا بڑھ گئے ہیں؟ اور بھئی آپ اپنے آپ کو دیکھو، آپ اللہ کی رضا میں اگر بڑھ رہے ہیں اس کی پرواہ نہ کرو، لوگ تیری تعریف کریں گے تو پھر تو مقبول ہوگا۔ مقبولیت کی یہ نشانی نہیں ہے، ہاں کبھی اللہ دروازے کھولتے ہیں، لیکن اکثر اللہ والوں پر اخیر وقت میں دروازے کھلتے ہیں جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کیا کریں، جا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ سورت سنا رہے ہیں، صحابہ خوش ہو رہے ہیں، اچھو اب فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ ابو بکر اٹھے اور بہار رونے لگ گئے، اور اتنا زور زور سے ہچکیاں بند گئیں۔ لوگوں نے کہا ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا؟ حضور تو سنا رہے ہیں کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، وہ وقت آ گیا ہے۔ وہ روتے ہی رہے۔ حضور نے سینے سے لگایا، کہا حضور میں سمجھ گیا ہوں، جدائی کا وقت آ گیا، جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی، تم بھی میرے پیچھے پیچھے آنے والے۔ ایمان والو، میں عرض کر رہا تھا، دنیا کی عزتیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی سہولتیں یہ عارضی ہے۔ فہم فی روضۃ یحبرون، وہ جنت کے باغوں میں پروٹوکول کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور پھر جب وہاں چلے جائیں گے کہا جائے گا اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی خوف غم نہیں آئے گا، اور اعلان ہوگا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے انکار کر دیا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے ملاقات کو جھٹلا دیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ حاضر کیے جائیں گے۔ فسبحان اللہ، تیرے رب کی تسبیح ہے، حین تمسون وحین تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو، جب تم شام کرتے ہو تو کیا کہو؟ کیا کہو؟ سبحان اللہ۔ کیا کہو؟ یہاں ایک عمل بتاتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ، بخاری شریف کی آخری روایت ہے، بیان کرتے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ساری باتیں یاد نہ رہیں تو یہ تو یاد کر لو۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، میزان عدل میں جہاں اعمال تلیں گے وہاں بڑے وزنی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سب کہہ دیجئے سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ بڑے زبان پر آسان ہے، اللہ کو پسند ہے، تو جو بندہ کثرت سے یہ کلمات کہے گا وہ اللہ کو پسند ہو جائے گا کہ نہیں آئے؟ اللہ مجھے آپ کو اس کی عادت نصیب فرمائے۔ دوسری حدیث عرض کر دوں، آپ نے فرمایا یہ جو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اور اس کے ساتھ اگر دوسری حدیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلے جملے پر فرمایا اس کی برکت سے ساری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے، اس کی برکت سے۔ اس میں کیا ہے؟ تسبیح بھی ہے اور حمد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے۔ سبحان اللہ العظیم تسبیح ہے، وبحمدہ حمد ہے، اس کی برکت سے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جب تم صبح کرو، جب تم شام کرو یا صبح کرو، پہلے شام پھر صبح، کیونکہ رات پہلے تھی دن بعد میں بنا، رات پہلے تھی دن بعد میں بنا۔ اللہ اکبر۔ وَلَوُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کو تیری ضرورت نہیں ہے، آسمان و زمین کی ہر شے اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح، ہر شے اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی نے کاٹا، اور نبی بڑا نفیس ہوتا ہے اور کاٹا بڑا ٹکا کے، جسم سارا ہل گیا، ڈر، انہوں نے کہا ان کو سب کو جلا دو، انہوں نے آگ رکھی، جل رہی تھی ساری، جل گئی۔ فرشتہ ہے، اس نے کہا، اللہ فرما رہے ہیں میرے پیارے ایک چیونٹی نے کاٹا ہے اور آپ نے ساری تسبیح کہنے والی مخلوق کو جلا دیا۔ کیا کہنے والی؟ تسبیح کہنے والی مخلوق، یعنی اللہ فرما رہے آسمان و زمین میں ہر شے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وعشیا وحین تظہرون، عشاء کے وقت میں اور ظہر میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، 4 نمازوں کے اوقات آ گئے۔ یخرج الحی من المیت، میرے اللہ کی طاقت یہ ہے
جس کی تم تسبیح اور تحمید بیان کرو گے، یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کوئی زمین بنجر ہو جاتی ہے پھر اسے وہ زندہ کرتا ہے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، دیکھتے ہو جو بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے وہ تمہیں بھی یوں ہی نکال کے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کا خیال رکھنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کھل کھلا کے ہنس رہے تھے۔ ہم تو آج کاکے لگاتے ہیں نا، اور مجلسیں لگاتے ہیں صرف کاکے لگانے، آئے ہائے، صحابہ ہنس رہے تھے، اور ہماری طرح کاکے نہیں ہوئے، صرف ہنسنے کی 3 شکلیں ہیں، ایک تبسم، ایک ضحک، ایک کاکا۔ آپ تبسم فرماتے تھے، کبھی ضحک فرماتے تھے، جیسے آواز نہیں، دانت نظر آ جاتے تھے، کبھی زندگی میں آپ کاکا لگا کر ہنسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے ہوتے، جو حالت میں دیکھ رہا ہوں یہ حالت نہ ہوتی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو یہ دعا تو لوگوں کو سکھائیں گے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اگر ایک جملہ اور یاد کر لے، یہ ترمذی شریف میں ہے، پہلے والا بخاری شریف میں ہے، اگلے والا ترمذی شریف میں بھی ہے، وہ ہے وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ۔ جو بندہ یہ پڑھتا رہے گا اللہ اس کو رزق حلال میں وسعت نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان